چاہتا تھا۔ تو ایسی سوچ کیوں بن گئی؟ کیونکہ وہ نجدیوں سے آگے پروموٹ ہو کے داعشی بنا ہوا تھا، داعش سے اس کا تعلق تھا۔ تو ان کا یعنی وہابیت کا ہر نیا جنم پہلے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ بدبخت ہوتا ہے اور زیادہ دین سے دور ہوتا ہے۔ تو اس پر پھر وہ کالم لکھے گئے مختلف اخباروں میں نے وہ سارا لٹریچر اکٹھا کیا، تو خود وہاں کے جو سکالر تھے، علماء تھے، انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی باقی وجوہات کے ساتھ کہ اصل سبب یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں اصول فقہ کی کمی ہے، اور اس میں استدلال کا طریقہ ہم نے فقہا سے ہٹ کر جو ڈائریکٹ استدلال کرنے کا طریقہ پڑھایا ہے، تو ہم امام ابو حنیفہ اور فقہا کو چھوڑ کے ہم خود ڈائریکٹ ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے ہم سے علیحدہ ہو کے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی جو ہمارے نزدیک توحید تھی وہ ان کے نزدیک وہ بھی شرک ہے۔ اس لیے یعنی داعش نے فتویٰ لگایا کہ یہ تمام جو سعودی عرب کے امام ہیں، خطیب ہیں، سب مشرک ہیں، اور یہ حکومت سعودیہ کی یہ مرتد ہے، اور اس طرح کے سارے فتوے انہوں نے انہی سے پڑھ کے ان پر لگائے، کیونکہ انہوں نے طریقہ ان کو استدلال کا ایسا بتایا ہوا تھا کہ جس طریقے کے اندر فقاہت نہیں تھی اور اصول فقہ کا دخل نہیں تھا، اور دو شاہ کے بعد جو ہے وہ مجتہد بننے کا رواج تھا۔ لکھا کہ امام اعمش اس کے قائل تھے کہ امام ابو حنیفہ جس طرح کے تنقید کی بعد والوں نے، کچھ لوگوں نے، کہ انہیں صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، اس کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم محدث بھی چوٹی کے ہو، فقیہ بھی چوٹی کے ہو، انت ایھا الرجل بکلت طرفین، تم دونوں طرف بھی برابر ہو، یعنی تمہارے پاس مٹیریل بھی ہے اور پروڈکشن کے لحاظ سے صلاحیت بھی آگے موجود ہے۔ اچھا جی، اس پر مزید آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں یہ روایت امام ابن حجر مکی، شافعی وغیرہ ائمہ شافعیہ وغیرہ ہم نے اپنی تصانیف خیرات الحسان وغیرہ میں بیان فرمائی۔ یہ جو امام اعمش والی ہے، یہ تو یہ اب مزید ترقی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، فرماتے ہیں خود ان سے بدرجہ اجل و اعظم ان کے استاذ اکرم و اقدم امام عامر شابی، کن سے؟ امام اعمش سے، یعنی امام اعمش تو امام اعمش رہے، امام اعمش کے جو استاذ تھے اور کئی وجوہ سے مقدم تھے، یعنی امام اعمش کا تو ایک حوالہ ملا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، یا شاید چند گنتی کے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہوں، لیکن عامر شابی جو ہیں انہوں نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پایا۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں امام عامر شابی جنہوں نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پایا، حضرت امیر المومنین مولا علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمران بن حسین، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہم بکثرت اصحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شاگرد ہیں۔ کون؟ امام عامر شابی، اتنی بلند شخصیت، یعنی تلمذ تو ایک صحابی کا بھی مل جائے تو بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑے خزانے سے استفادہ کا موقع ملا، اور انہوں نے 500 صحابہ اور جن میں اتنی بڑی تعداد مجتہد صحابہ کی ہے، ان سے انہوں نے شرف تلمذ پایا۔ امام عامر شابی جو کہ امام اعمش کے بھی استاذ ہیں اور ادھر اتنے عظیم نفوس قدسیہ کے شاگرد ہیں۔
تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ یعنی وہی امام عامر شابی، ادھر اتنے شیوخ کے شاگرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، اور ادھر امام صاحب کے استاذ، جن کا پایہ رفیع حدیث میں ایسا تھا کہ فرماتے ہیں کون؟ امام عامر شابی، 20 سال گزرے ہیں، کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچتی جس کا علم مجھے اس محدث سے زائد نہ ہو۔ یعنی اتنا بڑا خزانہ تھے حدیث کا کہ 20 سال میں کوئی نئی حدیث مل ہی نہیں رہی۔ یعنی اپنی عمر کے اس مرحلے میں یعنی 20 سال میں تلاش میں ہوں کہ کوئی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ پڑھی ہوئی ہو اور مجھے اس کے بارے میں علم نہ ہو، کو مجھ سے زائد کسی کو علم ہو تو میں اس سے پڑھ لوں۔ تو کہتے مجھے 20 سال میں ایسا کوئی نہیں ملا بندہ، کوئی ایک بندہ بھی ایسا کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی، تو اتنے بڑے محدث۔ اچھا جی، فرماتے 20 سال گزرے ہیں، کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچی کہ جس کا علم مجھے اس محدث سے زائد نہ ہو۔ ایسے مقام والا مقام بآں جلالت شان فرماتے ہیں۔ یعنی یہ عامر شابی کا قول پیش کرنے سے پہلے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف ان کا کروایا۔ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَسْنَا بِالْفُقَہَا، اتنے بڑے جلالت علم کے باوجود فرماتے تھے ہم فقیہ لوگ نہیں ہیں۔ یعنی اس سے یعنی یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہے آج ہمارے لحاظ سے فقیہ ہونا، اور ایک ہے لسنا بالفقہا میں جو یعنی آج کی فقاہت سے تو کروڑ درجہ اونچا ان کی فقاہت تھی، لیکن وہ دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ اس فقاہت کے لحاظ سے کہ انا لسنا بالفقہا ولکننا سمعنا الحدیث، ہم فقیہ لوگ نہیں ہیں لیکن ہم نے حدیث سنی ہے۔ فرویناہ للفقہا، ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے سن کے فقہا کو سنا دی ہے، اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا جی، یہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ حوالہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ کیوں ذکر کی ہے؟ کہ للفقہاء من اذا علم عاملا، کہ ہم نے ان فقیہوں تک یہ بات پہنچا دی ہے جب ان کو علم آئے گا تو وہ آگے سے مسئلے نکال لیں گے۔ یعنی ہم نے پل بن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ سے لے کر آگے فقہاء تک پہنچا دی ہیں کہ وہ پھر آگے ان سے مسائل اخذ کریں۔ اچھا جی، اب یہ لکھ کر اعلیٰ فرماتے ہیں کاش امام اجل سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری اگر فرصت پاتے اور زیادہ نہیں 10-12 ہی برس امام حفص کبیر بخاری اور ان کے علاوہ ائمہ حنفیہ سے فقہ حاصل فرماتے تو امام ابو حنیفہ کے اقوال شریفہ کی جلالت شان و عظمت مکان سے آگاہ ہو جاتے۔ یعنی اپنے عہد میں جو ان کے عہد میں تھے امام حفص کبیر بخاری یعنی فقہ حنفی کے امام، یعنی ان کے پاس 10 سال لگا لیتے تو پھر پتہ چلتا کہ فقہ ابی حنیفہ کا مقام کیا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی حنفی کی طرح ائمہ محدثین و ائمہ فقہاء دونوں کے شمار میں یکساں آتے، یعنی پھر امام بخاری دونوں طرف برابر ہوتے صلاحیت میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، مگر ایسا نہ ہو پایا کہ 10 برس ملتے امام حفص کبیر کے پاس۔ لیکن یہ کوئی عیب نہیں، جس طرح پہلے کہا کہ عطار اگر کامل طبیب نہیں بنتا تو وہ معذور ہے،
لیکن یہ پچھلوں کو جو آج محض امام بخاری کا نام استعمال کر کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی ابو حنیفہ تو بہت اونچا مقام ہے، جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ چوں آں کرمیں کہ در سنگے نہاس زمین و آسمان او ہماس، کہ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو تانا دیتے ہیں کہ انہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، تو فرمایا یہ اس کیڑے کی طرح ہے جو پتھر میں چھپا ہوا ہو۔ پتھر میں کیڑا ہو سکتا ہے نا، چوں آں کرمیں کہ در سنگے نہاست، ایک پتھر کے اندر کیڑا ہے، بند ہے، اس کیڑے کی ولادت وہاں ہوئی ہے، وہیں فارغ التحصیل ہوا ہے، وہیں رہا ہے، اس نے باہر نکل کے دیکھا نہیں کہ اس پتھر سے اوپر کتنا اونچا آسمان ہے۔ تو فرمایا یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ جہان ابی حنیفہ کیا ہے، کہ وہ آسمان کتنا اونچا ہے۔ تو چوں آں کرمیں کہ در سنگے نہاست زمین و آسمان او ہماست، اس کے نزدیک وہ پتھری زمین ہے، پتھری آسمان ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، لہذا وہ تو اتنی بات کرے گا، اگر باہر نکلے تو اسے پتہ چلے کہ آسمان تو بھی بڑا اونچا ہے۔ تو اس طرح یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ کو مجدد صاحب نے واضح کیا۔ یہاں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مگر تقسیم ازل جو حصہ دے، یعنی 10 سال جو نہیں ملے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ تقسیم ازل جو حصہ دے، آگے شعر لکھتے ہیں، ہر کسے را بہر کار ساختن میلیو اندر دلش انداختن، کہ رب نے ہر کسی کو کسی کام کے لیے بنایا ہے، اور جس کام کے لیے بنایا ہے اسی کا شوق اس میں ڈال دیا ہے، تو وہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیمار ہو صحیح ہو اسی شوق میں مگن رہتا ہے، اور اسی طرح پھر زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ اگر وہ اچھا کام تھا تو اچھائی میں گزر گئی، برا کام تھا یعنی وہ کوئی معاذ اللہ یہ موسیقار تھا، گویا تھا، گندے گانے والا، تو اسی میں مہارت حاصل کرتا رہا اور اسی کے اندر یعنی وہ سرگرداں رہا اور اس میں زندگی گزر گئی۔ اور دوسری طرف یعنی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حدیث کے لیے یہ میل ان کے دل میں شوق ڈالا اور انہوں نے اتنا کام کیا، اور فقہا جو ہیں انہوں نے اپنے مقام پر اتنا کام کیا۔ تو یہاں تک یہ ہے شان فتاوی رضویہ شریف کی، یعنی اتنی لائنوں کے اندر کتنے علوم کی کتنی اہم باتیں ذکر کر دی، اور کہاں کہاں کی سیر کرا دی امام صاحب نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے وقت میں۔ یعنی یہ اردو کا عالم ہے تو عربی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس واسطے یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ یعنی اتنی لائنیں لکھنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے اور کس حد تک پھر اس کے اندر منصف مزاج ہونے کی اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، علمی منزل کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل ٹرین حادثہ میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، جن کا نقصان ہوا یا اللہ جو گھر بے آسرا ہوئے ان کو اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ